جھوٹ بولنے والے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ سائفر کیس میں جب اعظم خان بیان ریکارڈ کروا رہے تھے تو تب جج کی جانب سے کہا گیا، جس پر بشرا بی بی نے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کا عذاب ہو، اللہ ناراض تو ہوتا ہے، ساتھ میں اللہ کا عذاب ہو۔ تو سائفر کیس میں اعظم خان نے، جو کہ پرنسپل سیکرٹری تھے عمران خان کے، انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے جب آیا یہ سائفر کی کاپی تو میں نے بتایا عمران خان کو، اور اس سے پہلے وزیر خارجہ اس معاملے پر بات کر چکے تھے۔ مزید بیان میں جو کہا گیا ہے اس پر بھی ڈسکشن کریں گے، لیکن شیر افضل مروت نے آج کھل کر بتا دیا ہے کہ جی ہوا کیا تھا پی ٹی آئی کے اندر، اصل میں یہ کھچڑی پک کیا رہی ہے جس کی وجہ سے اتنی مسئلے مسائل ہو رہے ہیں۔ بخاری صاحب، مسئلہ یہ تھا، شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ حامد خان چاہتے تھے کہ وہ بنے پی ٹی آئی کے چیئرمین، لیکن بانی پی ٹی آئی چاہتے تھے کہ حامد خان کی جگہ جو ابھی بیرسٹر گوہر ہیں وہ بنے۔ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے، اس وجہ سے اتنی لڑائیاں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شیر افضل مروت صاحب ہیں، یہ خود ساختہ لیڈر، میں اس لیے کہتا ہوں ان کو کہ ان کی لیڈرشپ کے حوالے سے کبھی کوئی فارمل اناؤنسمنٹ پی ٹی آئی سیکریٹریٹ سے یا ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے نہیں آئی ہے۔ ایگزیکٹلی، خود ہی وہ بیان بھی کر رہے ہیں یہ کہ جی فلاں بننا چاہتا تھا، فلاں بننا چاہتا تھا، اور ساتھ ہی وہ جس طرح سے گوہر خان صاحب، علی گوہر صاحب بنے ہیں، اس کے حوالے سے بھی ان کا بیان جو ہے وہ بڑا ڈوبیس ہے۔ ہاں جی، اصل بات یہ ہے کہ عمران خان کے بعد پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ that was the one man show۔ یہ وہ پرسنالٹی کلٹ کہہ لیں آپ اس کو جو مرضی نام دے لیں، بٹ دا فیکٹ ریمینز کہ یہ لیڈر اس پارٹی کا قیدی نمبر 804 ہے۔ ہاں جی، وہ تو اس لیے میں ان کی بات کو کچھ زیادہ، انہوں نے جو بہت بڑا کام کیا ہے پارٹی کے اندر وہ یہ ہے کہ انہوں نے پارٹی میں انٹرنل رفٹ جو ہے اس کو نہ صرف ہوا دی ہے بلکہ ایک ایسے مقام پر لے آئے ہیں جہاں واضح دھڑے بندیاں ہو گئی۔ اوپن اپ، یس۔ اس نے وکیلوں کو بھی لڑا دیا، کہ خود بھی وکیل ہے۔ حامد خان، جس کی ڈیڈیکیشن کے بارے میں خان صاحب سے کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، جنہوں نے بڑے کڑے وقتوں میں ساتھ دیا، ایک وقت میں پارٹی کی لیڈرشپ نے ان سے پیچھا چھڑا لیا، اس کے باوجود بھی انہوں نے کسی اور کے ساتھ جانے کی بجائے آرام سے بیٹھ کے انتظار کیا اور بالآخر ان کو ریکگنائز کیا گیا کہ وہ پارٹی کے لائلسٹ ہیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ میں بھی چیف جسٹس نے کہا تھا یہ کہ وہ چیئرمین تو آپ کو بننا چاہیے تھا، یاد ہے آپ کو؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ اینی وے، تو ایک کام جو انہوں نے کر دیا ہے پارٹی کے اندر، یہ شیر افضل مروت، ان کا نام و نشان کہیں نہیں تھا، اور ابھی الیکشنز میں یہ ایسے آ رہے ہیں جیسے یہ عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر حکومت کرتے رہے ہیں۔ نہیں، جیسے پارٹی چلی ان کی وجہ سے رہی ہے۔ ایگزیکٹلی، ہاں، ایز اے وہ پارٹی بالکل ایسا تاثر دے رہے ہیں، اور جس طرح کا ان کا رویہ ہے، جس طرح کا ان کے ٹیمپرامنٹ ہے، اس کی ہم نے بے پناہ مثالیں دیکھی ہوئی ہیں، کٹ بھی کھائی ہے انہوں نے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک چینل کے اوپر عفنان اللہ صاحب سے، عفنان اللہ جو ہے آپ جانتے ہیں مشاہد اللہ کے بیٹے ہیں، جی بالکل، پی ایم ایل این کی طرف سے، ویسے بہت دھیمے مزاج کے ہیں، جلدی وہ کھولتے نہیں ہیں، لیکن ان کی پرووکیشن کا لیول یہ تھا کہ ان جیسا بندہ بھی پھٹ پڑا، اور انہوں نے پھر جو پھینٹی چاڑی ہے نا ان کو، اصطلاح کل استعمال کر رہے تھے جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ اسی وقت ایجاد ہوئی تھی اس پروگرام کے بعد۔ لیکن قیدی نمبر 804 کہتے ہیں کہ اب ہر بینر کے اوپر قیدی نمبر 804 کی ٹرم ہوگی۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے، جب پارٹی کا سمبل نہیں ہوتا، جب پارٹی ایز اے پارٹی الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر رہی ہوتی، تو پھر کوئی چیز میٹر نہیں کرتی۔ یہ آپ دیکھیں، ہمیں پاکستان کے کانٹیکس میں رہنا چاہیے، ہمیں پاکستان کی جو الیکٹرل ہسٹری ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ جو مہاتما خان صاحب ہیں، انہوں نے ایک حوالہ دیا، انہوں نے کہا جی یہ صورتحال اب جو ہے وہ ہے 1970 والی، الیکشنز والی، پارٹی ٹکٹ پر، اور جس کے پاس ٹکٹ ہوگا وہ جیت جائے گا۔ نو، اس کے لیے بھٹو ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ بھٹو کو مائنس کر دیں تو پیپلز پارٹی کون جانتا تھا کہ پیپلز پارٹی لانچ اس نے کی، اس کو اقتدار کے ایوانوں تک وہ خود لے کے گیا، اس کا اپنا قد کاٹھ اتنا تھا کہ اس کے دشمن بھی اس کی قابلیت کے قائل تھے، اگر آپ کو یاد ہو۔ دوسری بات یہ کہ انٹرنیشنل ارینا میں اس کا قد کاٹھ بہت بڑا تھا، یہ تو جنہوں نے اس کو دیکھا ہوا ہے وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ کہ نہیں، یہ 1970 نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ قیدی نمبر 804 لکھیں، ایٹ لیسٹ ریکگنیشن تو ہوگی نا ایک کینڈیڈیٹ جس کا پتہ ہی کوئی نہیں تھا۔ میں آ رہا ہوں، کیونکہ اب پارٹی کے ہر امید کے پاس ایک علیحدہ الیکشن سمبل ہوگا، اس لیے یہ موو سمارٹ قرار دی جا سکتی ہے کہ کم از کم ایک چیز سب کے پاس ہوگی، انٹلیکچوئل۔ لیکن وہ پارٹی کے سمبل جو ہے اندر تو نہیں ہوگا نا، تو باہر پوسٹروں پر لگے گا، پوسٹرز پر ہوگا، ہاں، بیلٹ پیپر پر تو نہیں ہوگا، لیکن بٹ از اٹ گوئنگ ٹو پے یو ان ٹرم آف ووٹرز ووٹنگ فار یو؟ اب دو چیزیں ہیں اس حوالے سے، ایک تو یہ کہ کیا آپ کا ووٹر اس دن ان لوگوں کے لیے جنہیں وہ نہیں جانتے، ان لوگوں کے لیے جن کی وہ کانسٹیٹوئنسیز نہیں ہیں، ان کو ووٹ دینے آئے گا؟ یہ تو پیپلز پارٹی نے بھی نہیں کیا، یہ تو کسی بھی پارٹی نے نہیں کیا۔ اینی وے،
وکلا کو تو وہ پہلے بھی آج بھی ان کا بیان ہے کہ ہم وکلا کو ٹکٹس دیں گے, انہوں نے بڑی ایفرٹ کی ہے. ہاں وہ اگر ایفرٹ ان کی ریکگنائز کریں گی, اور جنہوں نے اپنی جانیں سٹیک پر ڈال کے 9 مئی کیا تھا, یا وہ 9 مئی کے جلسوں جلوسوں میں گئے تھے, جنہوں نے آپ کے ساتھ مل کے 26 دن کے دھرنے دیے تھے, 126 دن کے, جنہوں نے آپ کے ساتھ لانگ مارچ کیے تھے, جنہوں نے آپ کے ساتھ گولیوں کے آگے اپنے آپ کو ڈالا تھا وزیر آباد میں, وہ دے آر نان اینٹیز. یعنی ان کے بیان کو اگر آپ سیریسلی لیں تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ نمائندگی کریں پی ٹی آئی کی. ویسے بھی وہ سارے بھاگ تو گئے ہیں, اب بچے تو یہ شیر افضل مروت والے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پارٹی کا جو گراس روٹ لیول کارڈر ہے وہ تو موجود ہے, ووٹر تو وہی ہے نا, ووٹر تو تبدیل نہیں ہوئے ہیں نا. اینی وے, یہ تو ہو گیا جناب خان صاحب کا معاملہ, اس کے اوپر دوبارہ بھی آتے ہیں. ایک ذرا اعظم خان والا معاملہ جو آپ نے شروع میں انٹرو میں کہا, اس طرف آ جائیں. سائفر کیس کے حوالے سے صورتحال اب کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. سائفر کیا تھا, 2 نیشنل کمیٹی کی اس کے اوپر نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگز ہوئی تھی. اس کے اوپر ISI اور MI دونوں نے تھورو انویسٹیگیشنز کی تھی, اور اس نتیجے پہ پہنچا گیا تھا کہ یہ جو سائفر ہے اس کی زبان انگارڈڈ ہے, اس کی زبان ٹھیک نہیں ہے, لیکن اس میں سازش کوئی نہیں تلاش کر پایا سوائے خان صاحب. It was not a threat نہیں تھا حکومت کے خلاف, یعنی خان صاحب کے علاوہ اور کسی کو سازش اس میں نظر نہیں آئی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دس از اے ڈاکومنٹ جو ڈپلومیٹک لینگویج میں جس کو ہم سائفر کہتے ہیں, اس کے بعد اس کو ڈیکوڈ کیا جاتا ہے, یہ کوڈڈ زبان میں ہوتا ہے. اور ایک بات آپ کو اور حیرانگی کی میں بتاؤں, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ کامن وزڈم جس کو کامن سینس کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہے کہ امریکہ جیسا سپر پاور جس کی ریپوٹیشن ہے کہ وہ رجیمز چینج کرتا ہے, یہ نہیں کہ وہ نہیں کرتا, وہ رجیم چینج کرنے جا رہا ہے پاکستان میں, عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانے جا رہا ہے, اور اس کے سفیر کو بلا کے کہتا ہے کہ ذرا اپنے پرائم منسٹر کو بتا دے کہ ہم تمہاری تختہ الٹنے لگے ہیں. یہ اس طرح ہوتی ہیں سازشیں انٹرنیشنل, تو کسی کے فرشتوں کو بھی بھنک نہیں پڑتی the way they operate. ایک دوسری بات یہ کہ وہ جو امبیسڈر صاحب تھے وہ اگلی رجیم میں نہیں بلکہ فوری بعد جب خان صاحب کی چھٹی ہوئی تو یہاں آ کے فارن سیکٹری ہیں اس وقت پاکستان کے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے بھی بڑے واضح طور پر کہا ہے کہ اس کے اندر یہ یعنی وارننگ ضرور تھی لیکن اس میں سازش کوئی نہیں تھی, مگر وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آ جائیں جناب سائفر کے اوپر, گیا کہاں خان صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے پرائم منسٹر ہاؤس سے باہر نہیں جانا چاہیے تھا, 3 کاپیز گئی. تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے خود کہا کہ یہ سائفر میں گھر لے آئے ہوں, آپ نے خود کہا کہ مجھ سے وہ گم گیا ہے. دنیا نے یہ دیکھا کہ وہ سائفر کا ٹیکسٹ پورے کا پورا جو ہے وہ امریکہ کی ایک ویب سائٹ کے اوپر چھپا ہے. جو آپ نے ابیوز کیا ہے سائفر کو, اس کے بارے میں کسی گواہی کسی انویسٹیگیشن کی فردر ضرورت نہیں ہے. اب انہوں نے جو بیان دیا ہے اعظم خان صاحب نے, جو پہلے بیانات دیے تھے وہ چونکہ اندر آرٹیکل 161 اور 164 تھے, اس لیے اس کے اوپر اعتراض اٹھایا گیا. متعلقہ شخص نے کہا کہ جی یہ قرآن پاک پر تو حلف نہیں ہے, تو جج نے جو ہے وہ بالکل ٹھیک کیا, اس نے قرآن پاک منگا لیا اور اعظم خان سے کہا کہ آپ اس کے اوپر اوتھ دیں ہم کو حلف کے اوپر, وہ بھی انہوں نے دے دیا, جس کے اوپر بشرا بی بی نے جو ریمارکس دیے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. سائفر ایک ایسی گھنٹی ہے گلے میں جو ٹن ٹن بول رہی ہے اور بولتی رہے گی. اس سے جان چھڑانے کے لیے پہلے آپ کو اس کیس سے نجات حاصل کرنی پڑے گی, پھر اس کے بعد آپ کی پوزیشن جو ہے, اس کے لیے ضروری یہ ہے نا کہ جج جو ہے ذوالقرنین اسناد ان کے سامنے لایا جائے. ابھی تک تو اس کی کاپی تک نہیں لے کے آئی جا رہی پروفز کے طور پہ. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اس میں تاخیر کیوں ہے اور یہ تاخیر کا سبب کیا ہے. ایک خراب ہو چکا ہے جس کا نام ہے فارن فنڈنگ کیس, 8 سال تک وہ لٹکا رہا. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑے کرمنلز وہ ہیں جنہوں نے اس کیس کو 8 سال تک فیصلہ نہیں ہونے دیا, اس کی ہیئرنگ نہیں ہونے دی. کون اس کا ذمہ دار ہے یہ ہم چھوڑتے ہیں وقت کی عدالتوں کے اوپر. پیپلز پارٹی والوں کا تو ابھی آنا ہے ڈیسیژن فارن فنڈنگ کیس کا, ان دونوں پارٹیز کا آنا ہے. دیکھیں میں آپ کو 2-3-4 چیزوں سے ہم نے یہ دیکھا کہ ان سے کسی چیز کی جواب پرسی کریں آپ تو وہ کہتے ہیں فلاں نے بھی تو کیا تھا. This is a lame excuse. If somebody has done wrong, that does not mean that you are authorized to do the same wrong. ٹھیک ہے جی. چلیے جناب یہ نپٹ گیا میرے خیال سے, چونکہ وقت کی تھوڑی قلت ہے. نواز شریف کا جلسہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ حافظ آباد جیسی جگہ میں یقینی طور پر ایک بہت بڑا جلسہ تھا. یہ بہت لوگ آئے وہاں, اور وہ لوگ جن کا خیال یہ تھا کہ نواز شریف کی پکار پہ, اس کے یعنی مطالبے پہ کوئی باہر نہیں نکلے گا, ان کو میرے خیال سے آج اپنے گریبان میں ضرور جھانکنا چاہیے. یقینی طور کے اوپر آپ نے دیکھا کہ وہاں پر کراؤڈ بھی بہت تھا.
بہرحال جو انہوں نے سب سے امپورٹنٹ بات وہاں کی ہے، انہوں نے کہا کہ جی میں پاکستان کو جو ترقی ہو رہی تھی میرے دور میں وہیں سے دوبارہ شروع کر کے اپنے پاؤں پہ کھڑا کروں گا، اور یہاں دودھ کی نہریں بہہ جائیں گی. آپ کو پتہ سیاسی جلسوں کے اندر نعرے تو آپ کو لگانے پڑتے ہیں. بیانیہ اب ہوگا کیا؟ عوام انٹرسٹڈ ہے اب جاننے کے لیے. جب تک وہ لندن میں تھے تب تک تو بڑے اگریسو تھے، یہاں آ کے انہوں نے کہا میں سب اللہ پہ چھوڑتا ہوں. اب الیکشنز میں کیا؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ خاندانی ڈسپیوٹ لے لیں، یا اگر آپ پارٹیوں کے بیچ ڈسپیوٹ لے لیں، یا آپ کا حکومت سے ڈسپیوٹ لے لیں، الٹیمیٹ نتیجہ یہی ہے کہ یو ہیو ٹو سٹ اکراس دا ٹیبل اینڈ سورٹ اٹ آؤٹ. میرا خیال یہ ہے کہ واپسی سے پہلے، واپسی کے بعد نہیں، یہ چیزیں لندن میں سارٹ آؤٹ ہو گئی تھیں. یہ فیصلہ لندن میں ہو گیا تھا کہ آپ کو ماضی بھولنا پڑے گا. لندن ایگریمنٹ میں، یا ایگریمنٹ تو نہیں، لندن میں جو مذاکرات ہوئے تھے اس کے نتیجے میں، جی شہباز شریف بھاگے بھاگے جب واپس بھی گئے تھے. کریکٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈرسٹینڈنگ پی ایم ایل این اور دا پاور دیٹ بھی اس کے بیچ ہے کہ اگر آپ پرانے مردے اکھاڑیں گے تو آپ پھر کہیں بھی نہیں ہیں. یہی تو بانی تحریک انصاف کہہ رہے تھے کہ یہ لندن پلان ہے. دیکھیے وہ لندن پلان، میں نے کہا نا کہ اس کی انٹرپریٹیشن کر کے تو آپ اس کو کچھ بھی کہیں. آج انہوں نے 5 ججز پر آپ اس کو کوئی بھی نام دے لیں، وہ اپنی جگہ آپ جسٹیفائی ہوں گے، لیکن حقائق جو ہیں وہ اس کو ڈینائی کرتے ہیں. آپ کو حقائق کی روشنی میں دیکھنا ہے، حقائق کی روشنی میں ہی عدالتوں سے مقدمات کے فیصلے ہوں گے. آپ کی مرضی اور خواہش کے مطابق اب فیصلے ہونے کا دور بھی نہیں رہا اور وہ لوگ بھی نہیں رہے. بالکل ایسے ہی، اور آئی ہوپ سو کہ ہر پارٹی کے لیے اسی طرح ہے نا کہ جو بھی ایویڈنس دیں گے اس کے اکارڈنگ قانون جو کہتا ہے، آئین جو کہتا ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلے دے دیے جائیں گے. دوسری طرف لاسٹ جملہ ایک بھول جائیں گے ہم، بلاول بھٹو زرداری صاحب، جی ان کو پنجابی زبان میں کہتے ہیں انٹ پخا ہوا ہے. آج کل وہ نا ان کے لہجے میں وہ اس وقت پی ایم ایل این کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں. انہیں بھول گئے ہیں خان صاحب، انہیں بھول گئی ہے پی ٹی آئی، انہیں بھول گئے ہیں باقی سارے. ان کے ساتھ ہمدردیوں کا اظہار تو خیر آصف زرداری صاحب بھی کر چکے، وہ بھی کر چکے، خورشید شاہ بھی کر چکے، اپنے قمرالزمان کائرہ بھی کر چکے. لیکن اس وقت ٹارگٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این ہے. اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ وہ کہتے ہیں جی کہ ملک بھر میں شیر اور تیر کا مقابلہ ہے، اور انشاءاللہ شکار کریں گے تیر کا، گھس کے ماروں گا. ایسے ایسے جملے وہ کہہ رہے ہیں جو شاید ان کو اٹس ٹو ارلی فار ہم ٹو سے دیٹ. اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ ضائع مت کریں اور صرف تیر کے اوپر مور لگائیں. وی وش ہم ویل، وی وش. میں آپ کو ایک بات بتاؤں ایمانداری سے، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو یہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا جو گریس، جو یعنی سٹینڈنگ پنجاب میں تھی وہ واپس آنی چاہیے. وہ دور پالیٹکس کا بہت کمال کا دور تھا. جی بالکل، جیالہ ان کو کہتے تھے. سیاست کا بھی مزہ آتا تھا، ان کی ایکٹیویٹیز بھی ایسی ہوتی تھی کہ آدمی واہ واہ کر اٹھتا تھا. ہم دعاگو ہیں کہ سر بات یہ ہے کہ جو بھی بات کر رہے ہیں آپ کی پرفارمنس بیسڈ ہوتا ہے. سندھ کے اندر جو پرفارمنس ہے ان کو پتہ چل جائے گا، اور پنجاب میں جو ان کی پرفارمنس ہے اس پہ پتہ چل ہی جائے گا. ایک منٹ ٹھہر جائیے. اس کے اوپر جب انہوں نے کہا کہ میں لاہور کو کراچی بنا دوں گا، تو ایم کے ایم کے لیڈر کا جو ریمارکس اس کے اوپر آئے، اس نے کہا اللہ نہ کرے ایسا ہو.